بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم مشق شروع کریں گے سورۃ البقرہ کی دوسرے باب کی نشاندہی کیجیے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے سورۃ البقرہ۔ قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت ہے آیت الکرسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سیکھی 12 سال میں۔ آیت الکرسی حصہ ہے سورۃ البقرہ کا۔ عربی میں بقرہ کے معنی ہے گائے۔ حدیث نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں تلاوت کی جائے سورۃ البقرہ کی۔ سورۃ البقرہ کو قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کی چوٹی۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہے ہدایت۔ سورۃ البقرہ میں انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ 3 مدینہ منورہ کے آس پاس بڑی تعداد میں آباد تھے یہودی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ سب اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے سود کو۔ ایمان کا اظہار ہوتا ہے اعمال سے۔ مصائب اور تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ سود کا انجام ہے مفلسی۔ مختصر جواب دیجیے۔ سورۃ البقرہ کو یہ نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی طویل 3 سورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن مجید کی 7 طویل ترین سورتوں کو سیکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو بہت بلند پایا عالم تصور کیا جاتا تھا جن کو یہ 7 صورتیں کا علم تھا۔ آیت الکرسی کی ایک فضیلت تحریر کیجیے۔ آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت ہی ایک رکاوٹ رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی چوٹی کے سورت کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ کو قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت تحریر کیجیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ مرنے والے کی قبر پہ پڑی جاتی ہیں تو یہ اس کے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا اور تمام مذاہب کے نزدیک وہ قابل احترام ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور سے آیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے بنی اسرائیل پہ جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ آیا ہے اور اس قوم کی سرکشی کا بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتے ہیں جو نہ حق بات کو سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترغیب دی گئی ہے؟ ترتیب بتائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ جو اہل متقین ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آگے یہ بیان کیا ہے کہ بہتر ہے کہ مال جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب پہ، والدین پہ اور عزیز و اقارب پہ خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت بتائی ہے۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سورۃ البقرہ کا تعارف تحریر کیجیے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور سورۃ البقرہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔
قرآن مجید کی طویل صورت ہے، اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ صورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں۔ اس میں متقین کی صفات ہیں، اسی طرح منافقین کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کافروں کی اور مومنین کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، جس میں نماز کے احکام، زکوٰۃ کے، حج کے، روزے کے، اسی طرح نکاح طلاق کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض مملکت کے مسائل بھی، مملکت سے متعلق مسائل بھی، یعنی معاشرتی مسائل کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کے متعلق بھی احکامات جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو ایک مستقل اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آ گئی، تو اس کے احکامات بھی اس میں دے دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ صورت جو ہے وہ طویل صورت ہے، اور اس کی خصوصیات جو ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات دے دیے جو مملکت سے اور معاشرے سے متعلق تھے۔ سورۃ البقرہ کے فضائل اور خصوصیات۔ سورۃ البقرہ کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے جن بیان کیا گیا ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں جادو اثر نہیں کرتا، وہاں جادو جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح اس میں ایک ایسی صورت، اس میں ایک ایسی آیت بھی ہے جسے قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت جسے آیت الکرسی کہا گیا ہے۔ تو سورۃ بقرہ کے مضامین جو ہیں وہ انتہائی، اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے تو اس گھر میں جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی چوٹی قرار دیا گیا ہے، تو اس کی 2 آیات کے متعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں آخری 2 آیات رات کو سونے کے وقت پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے مضامین کا اندازہ اس بات سے، وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ صورت جو ہے وہ 12 سال میں اس صورت کو سیکھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 8 برس میں سیکھا، اور جو 2 صورتوں کا عالم ہوتا تھا، یعنی بقرہ اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا، اس کو بہت بڑا مرتبہ اس کا خیال کیا جاتا تھا، اسے علماء کی صف میں شمار کیا جاتا تھا۔ فضیلت کے اعتبار سے اس کی سب سے زیادہ فضائل کی حامل آیت جو ہے وہ آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ تو اگلا سوال ہے سورۃ بقرہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پہ روشنی ڈالیں۔ سورۃ بقرہ کے بنیادی مضامین میں اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی مضامین میں سے متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اسی طرح عقائد بیان کیے گئے ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ مومن اور کافر اور متقین، منافق کی صفات بیان کی گئی ہیں، متقین کی صفات بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں نماز کے احکامات، روزے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے احکامات بھی اسی میں دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر حج کے احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ حج کے ساتھ عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سود کی حرمت بھی اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس کے یہ اہم نکات تھے جن کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ، درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ: یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، رزقناہم، ہم نے انہیں جو رزق دیا، القیوم، سب کو قائم رکھنے والا، لا یحیطون، وہ احاطہ نہیں کر سکتے، غشاوہ، پردہ، ملائکاتی، ملائکہ، لا تؤاخذنا، تو ہماری گرفت نہ کر،
ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل قرآنیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے کانوں پر پڑتا ہے، ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کے سوا، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، لہ ما فی السماوات ما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کر سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں ہے، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین سے بھی وسیع ہے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور وہ ان دونوں کی نگرانی سے نہیں تھکتی، اور نہ ہی، اور وہ سب سے بڑا بلند عظمت والا ہے، وہو العلی العظیم۔ جانیے اور عمل کیجیے، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں مذکورہ دعاؤں کی بہت فضیلت ہے، ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ سورۃ بقرہ کی
ایت سورۃ البقرہ کی ایت 127 میں ایک ایسی دعا مذکور ہے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ دونوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیات 128، 203، 250، 236 میں بھی دعائیں مذکور ہیں۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔